بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء شریعت کی طرح تمام صوفیاء کرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ نبوت اور رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد اور دار اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ البتہ نبوت اور رسالت کے کچھ کمالات اور اجزاء باقی ہیں کہ جو اولیاء امت کو عطا کیے جاتے ہیں، مثلا کشف اور الہام اور رؤیا صادقہ یعنی سچے خواب اور کرامتیں۔ اس قسم کے کمالات نبوت کے اجزاء ہیں، وہ ہنوز یعنی ابھی تک باقی ہیں، لیکن ان کمالات کی وجہ سے کسی شخص پر نبی کا اطلاق کسی طرح جائز نہیں، اور نہ ان کے کشف اور الہام پر ایمان لانا واجب ہے۔ دو علماء شریعت پشانتا صوفیاء کرام یعنی امت کے چنیکان اور بزرگان خلق تھی، ہم پدی خبر باندې اتفاق تے چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم النبیین دے، او دا باندې اللہ جل جلالہ نبوت اور رسالت ختم کری دی، دا نفس با بل نبی تر قیامت پوری نرازی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفس کم سڑے دا نبوت دعوی کی تو دا سڑے با کافر بھی، دا با اسلام سر تعلق نوی۔ البتہ نبوت اور رسالت سا کمالات او سا اجزاء آغا باقی دی، اتر قیامت پورے با اولیاء کراموں کے دا اللہ جل جلالہ نے کانو بندگانوں کے ہم دغا جاری ہوئی، چاہاں صدی الہام دے او ہوا کشف دے، ہوا ریختون خوبون دی او ہوا کرامتون دی، چھ دا تپو سپور باقی دی، دا امت کرا روان دی۔ خو خبر دادا چھ دا کشف او دا الہام او دا کرامت بنیاد بانے سوک دا بوت دعوی نشی کولے، سوک دا نشی ویلے چھ دا سیما دا اللہ جل جلالہ نبی اما، یعنی دا کرامت پہ بنیاد باندے دا الہام او دا کشف بنیاد باندے نبوت دعوی سوک نشی کولے، او کچھا نبوت دعوی اکڑل رابسی کافر، او نا پاگے باندے ایمان راول واجب دی، یعنی کشف و الہام باندے ایمان راول واجب ندی، ایمان پا وحی باندے واجب دے، او وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسل شویدہ بند شویدہ۔ ایمان فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، نبی کا تو خواب بھی وہی ہے، رؤیا الانبیاء وحی، بخاری کی حدیث ہے، مگر ولی کی خواب اور الہام شرعاً حجت نہیں یعنی دلیل نہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور ولی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا خواب الہام وہ شرعاً حجت نہیں، نبی کا حجت ہوتا ہے، لیکن ولی اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ، ان کی خواب اور یہ الہام یہ شرعاً حجت نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتا۔ نبی کے خواب سے ایک معصوم کا ذبح کرنا اور قتل کرنا بھی جائز ہے، یعنی اگر نبی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی کو قتل کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، تو اسے مطلب یہ کہ یہ دلیل ہو سکتا ہے کسی معصوم کے قتل کرنے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ تو نبی کا خواب سے ایک معصوم کا ذبح کرنا اور قتل کرنا بھی جائز، مگر ولی کی الہام سے
عمل کا جواز تو درکنار، اس سے استحباب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا. یعنی دا ولی دا نبی په مقابل کې دا ولی خوب سرا الہام سرا دا یو معصوم یعنی بے گناہ قتل جائز والے خپرے دا مستحب په درجه کې هم جائز نه دی. دا نبی په خواب باندې جائز دی، خو دا ولی په خوب باندې جائز نه دی. ولی نبی خوب وحی وی او هغه شرعاً حجت او دلیل وی، او دا ولی خوب شرعاً حجت او دلیل نه وی، کیونکہ نبی کا خواب وہ وحی ہوتا ہے اور وہ شرعاً حجت اور دلیل ہوتا ہے، اور ولی کا خواب وہ شرعاً حجت اور دلیل نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس کا جواز تو درکنار، استحباب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا. غرض کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کا کشف و الہام شرعی مسئلہ کی اس بات کے لیے کوئی مستقل دلیل نہیں ہے. اس کو اس طرح سمجھو، اگر کسی شخص میں کچھ کمالات اور خصلتیں بادشاہ اور وزیر کی سی پائی جائے تو اس بنا پر وہ شخص بادشاہ اور وزیر نہیں بن سکتا. مثال په تور باندې یو سړی کې عادتونه د بادشاہ دي، ټول عادتونه نه، یو څو عادتونه یا یو څو عادتونه د وزیر دی پکې. څنګه چې وزیر کې عادتونه پکار دي بادشاہ کې هغه د سړی کې دي، نو خلک په دې سړی ته وزیر او بادشاہ وایي. یعنی د یو څو عادتونو په وجه باندې به ته وزیر او بادشاہ وایي، یعنی بالکل به ورته خلک بادشاہ وزیر نه وایي. اگر کوئی اس بنا پر بادشاہت اور وزارت کا دعویٰ کرے اور اپنے آپ کو وزیر اور بادشاہ کہنے لگے تو فوراً گرفتاری کے حکم جاری ہو جائیں گے. کچیرته یو څو عادتونو د وجه نه سړی ځان ته بادشاہ وایي چې زم بادشاہ یم، یا یو څو عادتونو د وجه نه خلک ځان ته وزیر وایي، نو حکومت وقت په برداشت کی نه، فوراً به دا سړی نشي ولې ستا د حکومت خلاف بغاوت وکړه. ځکه بادشاہ بل دی او تا ځان ته بادشاہ وې، وزیر بل دی او تا ځان ته وزیر وې. یعنی د بادشاہت عہدہ یا د وزارت عہدہ تا ځان لا راکاږله، اگر چې تا د پرا نه دی نو دا به باغی تصور کیږي او دې د وجه نه منسي دا به فوراً گرفتار، حکومت به گرفتار ہے او نہ خلق ورته بادشاہ وزیر وایي. اس طرح اگر کسی شخص میں نبوت کے برائے نام کچھ کمالات پائے جائیں تو اس سے اس شخص کا منصب نبوت پر فائد ہونا لازم نہیں آتا. ہم دغه شانتا کچاتا د نیکوالی د وجنا د ډېر تقوا او پرهیزګاری د وجنا الهام ورته کیږي یا کشف ورته کیږي یا نیک نیک خوبونه ورته راښکاره کیږي، نو د په دې بنیاد باندې د نبوت دعوا نشي کولای، او کچا نبوت دعوا وکړه نو بس کافر بوي اور نہ لوگ اسے نبی مانیں گے، نہ اسلام اور مسلمان اس کو نبی نہیں مانیں گے. اللہ کا نیک بندہ مانیں گے لیکن نبی نہیں. بلکہ اگر کوئی شخص اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ مرتد اور اسلام کا باغی سمجھا جائے گا، مرتد اور اسلام کا باغی سمجھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم يبق من النبوة الا المبشرات. رواہ البخاری. دا حدیث بخاری کے راغلے دے. ان کا کم سڑائے دا یو سو کشف دا وجنا یا الہام دا وجنا یا نیک خوبون دا وجنا دعوت نبوت اکی نو دا سڑے بسی کافر بوی، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. دا سڑے با کافر و مرتد بھی باغی بوی دا اسلام نا. نو حدیث کے راضی نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمائی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نواردن، وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں نبوت کا کوئی جز سوائے اچھے خوابوں کے باقی نہیں. اس حدیث کو بخاری اور مسلم
دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نبوت بالکلیہ ختم ہو چکی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت بالکلیہ ختم ہو چکی ہے اور سلسلہ وحی منقطع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، البتہ اجزائے نبوت میں سے ایک جز مبشرات باقی ہے، یعنی جو سچے خواب مسلمان دیکھتے ہیں، اور یہ بھی نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے جس کی تشریح بخاری ہی کی دوسری حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ سچا خواب نبوت کا 46واں جز ہے۔ یہ حدیث کے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اے خلقو دا نبوت پا اجزاؤ کے سوا دا ریختن خوبوننا سپاتا ندی۔ نبوت اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ختم کر لدت دنیا نے پردہ فرمایا دا وحی سلسلہ مکمل کٹ شوا دینا پس پتر قیامت پر بیا وحی نرازی نبا نوے کلام راضی نبا نوے وحی راضی کچا دا دعوی اکر چا ماتا نوے وحی راضی یا ماتا نوے کلام راضی دا بسی کافر بھی او درخجن بھی او مرتد بھی اسلام سے تعلق نوی۔ خو البتہ اگا اجزاد نبوت کے یو جز چاگا نیک خوبون دی آگا و باقی وی چاگا اللہ جل جلالہ نیکان بندگان آگا با وینی او آگا مسلمانان وینی لکا دا بخاری بالحدیث کے دا تشریح دا چریختن خوب دا دا نبوت 46واں حصہ دا، مطلب دا دے چھ دا بطر قیامت پوری باقی وی ریختنی خوبون بدا راضی خلقتا، کشف بکی گی نیکانو خلقتا، الہام بکی گی نیکانو خلقتا، خود دی دریوڑ سیزن بنیاد باندے یعنی دا کشف او دا الہام او دا ریختن خوب بنیاد باندے سوک دا نبوت دعویٰ نشی کولے او دا شرعن حجت او دلیل ندے، نو چی شرعن حجت او دلیل نشو او نسوک پہ نبوت دعویٰ کولی چی نو کچھا اکڑلا نو بسی کافر بوی ابسی کافر۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔